رات کے پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا ہے، پر کس نے؟ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے، پر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا وہم ہے۔ شاید میں نے ان کمبختوں کی باتیں ذہن میں بٹھا لی ہیں۔ اب مجھے دوبارہ سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر صبح ان سے پیسے بھی تو لینے ہیں۔ زاہد دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جی ہاں، زاہد نے اپنے دوستوں سے شرط لگا رکھی تھی کہ وہ پرانی حویلی میں تنہا رات گزارے گا۔ یہ حویلی کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی تھی، اس لیے لوگوں کا کہنا تھا یہ حویلی اسیب زدہ ہے۔ مختلف قسم کی افواہیں اڑائی گئیں۔ ہاں، زاہد اور اس کے دوستوں نے باتوں ہی باتوں میں بحث چھیڑ دی اس حویلی کے بارے میں۔ زاہد کی دوست تو اس حویلی کو اسیب زدہ مانتے تھے، لیکن زاہد نے نہ صرف اس بات کا مذاق اڑایا بلکہ ایک رات حویلی میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ زاہد کے دوستوں نے شرط لگائی کہ زاہد اگر حویلی میں پوری رات نہ گزار سکا تو 10,000 روپے دوستوں کو دے گا اور وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اگر وہ پوری رات اندر رہا تو صبح ہم دوست زاہد کو 2,000 کر کے زاہد کو دیں گے۔ تو یہ طے پایا گیا کہ ہفتے کی رات حویلی میں گزارے گا۔ تو سب دوست ساتھ مل کر زاہد کو حویلی میں لے کر گئے اور کھلے ہال میں کیمرہ لگا دیا تاکہ زاہد بے ایمانی نہ کر سکے، کیونکہ حویلی بہت بڑی تھی۔ 9-10 نیچے کمرے تھے۔ یقیناً اپنے وقت میں یہ حویلی بہت خوبصورت ہوگی، اور درمیان میں کھلا ہال تھا۔ زاہد نے کھلے ہال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پر ایک صوفہ سیٹ تھا جو کہ کافی پرانا تھا، تو زاہد نے صوفے کو تھوڑا بہت جھاڑ پونچھ دیا اور اس پر ہی سو گیا۔ حویلی میں لائٹ کا بندوبست تو تھا نہیں، اس لیے زاہد نے موم بتی جلائی اور سو گیا۔ رات کے کسی پہر جب گھڑی میں تقریباً 1 بجا رہی تھی تب زاہد کی نیند کھل گئی۔ ابھی زاہد کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی سوئے اور پھر زاہد اٹھ بیٹھا۔ اس بار زاہد کو کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں کسی کے چلنے کی تھی، جیسے کوئی چلتا ہوا زاہد کے قریب آ رہا ہو۔ موم بتیاں تو بجھ گئی تھیں، اس لیے زاہد نے اپنا اسمارٹ فون نکالا اور فلیش لائٹ آن کی، لیکن زاہد کو تو کوئی آتا ہوا دکھائی نہ دیا۔ زاہد کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن آواز باقاعدہ نہیں آ رہی۔ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، برائے مہربانی پلیز 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 اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اچھی اچھی کہانیاں اس چینل پر مل سکیں۔ زاہد سوچنے لگا یہ کیا معمہ ہے؟ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں میرے سامنے آئیں، زاہد گھبراتے ہوئے بولا۔ یہ کہتے ہی صوفہ ہوا میں اوپر اٹھ گیا۔ اس کے صوفے کے اٹھنے کی ہی دیر تھی کہ صوفہ ہوا میں اوپر اٹھ گیا، اور یہ دیکھ کر تو مارے حیرت کہ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے اپنی قوت بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صوفہ پھر ہوا میں اچھلتا ہوا دیوار سے ٹکرا گیا اور فرش پر الٹا گر گیا۔ زاہد تو حیرت سے ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا۔ پھر دیوار پر لگی وات جس کے گرد مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اور مکڑی کے جالے بھی تھے، وہ یکدم نیچے فرش پر گر کر چور ہو گئی۔ گھڑی کے نیچے گر کر پیدا ہونے والے شور کو سن کر زاہد نے چیخ ماری اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بند کرو، یہ سب بند کرو، زاہد نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ تو ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور ہوا اتنی تیز تھی کہ طوفان کا گمان تھا۔ پھر تو اتنی دھول مٹی اڑنے لگی کہ زاہد کو مجبوراً اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ پھر کچھ ہی دیر تھی کہ اس طوفان کے تھمنے میں۔ پھر زاہد نے جلدی سی آنکھیں کھول دی اور اس حویلی سے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن یہ کیا؟ یہ تو منظر ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا کہ وہ حویلی میں گیا تھا، جو کہ کافی پر اسرار تھی۔ حویلی اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر ہی تو اس کا گھر تھا۔ ایسا منظر تو اس کے گھر سے دور دور تک بھی نہیں تھا۔ اب تو زاہد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یار مالک، ہمیں تو گمان تھا کہ زاہد پوری رات حویلی میں نہیں گزار سکتا۔ صبح میں زاہد کے دوست آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن اس نے تو شرط پوری کر دی، اس لیے میں تو 2,000 لایا ہوں۔ 5 بجے ہیں، باہر آنے ہی والا ہوگا، تھوڑی دیر میں حویلی سے باہر آنے ہی والا ہوگا زاہد۔ کمال ہے، اپنے دوست مالک سے کہا تو مالک نے بھی خوشی سے کہا، کمال یہ بات تو اچھی ہے نا کہ اب پرانی حویلی کے بارے میں جو افواہیں اڑتی تھی وہ
تو غلط ثابت ہوئی نا۔ مالک نے بات پر حامد نے بھی سر کو ہاں میں ہلایا تو عمر نے بھی کہا ہاں مالک یہ تو ٹھیک ہے، لیکن زاہد ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ چلو زاہد کو فون ملاتے ہیں کہ باہر آ جائے۔ عمر نے یہ کہتے ہوئے زاہد کو فون ملا دیا۔ اوہ اب تو صاحب فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ عمر بولا اچھا یہ کرتے ہیں کہ ہم سب حویلی کے اندر چلتے ہیں، لگتا ہے بہت گہری نیند میں سو رہا ہے۔ جب سارے دوست اندر گئے تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، زاہد بھی نہیں، تو سب مسکرانے لگے کہ شاید وہ رات کو ڈر کر بھاگ گیا ہوگا، اس لیے وہ کیمرہ اتار کر حویلی سے باہر آ گئے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ وہاں سب کچھ ٹھیک تھا، ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے زاہد کو وہ جب چھوڑ کے گئے تھے، ویسے ہی بالکل ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف زاہد چلا رہا تھا کہ نکالو نکالو مجھے یہاں سے نکالو، میں تو پرانی حویلی میں تھا، اب یہ کنویں میں کیسے آ گیا؟ زاہد حیران تھا اور پریشان بھی، اسے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے پھر ابھی جاگ جائے گا، لیکن یہ خواب تو ٹوٹ بھی نہیں رہا تھا، وہ کافی گہرا کنواں تھا۔ زاہد کے ہاتھ میں بھی اسمارٹ فون تھا، اس نے فلیش لائٹ آن کی تو وہ کافی گہرا کنواں تھا، اس کے اندر کائی جمی ہوئی تھی اور کنویں میں پانی نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا، مدد کے لیے پکارتے پکارتے اسے پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ زاہد کا برا حال ہوا جا رہا تھا، وہ موبائل سے اپنے والدین کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگا اور اپنی بہنیں، دادا اور اپنی پوری فیملی کی تصویریں جب اس نے دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زندگی اتنی اچھی گزر رہی تھی نا، لیکن اس کی ایک شرط نے سب کچھ بگاڑ دیا تھا۔ عورتوں کو کسی کو فون تک نہ ملا سکتا تھا، کسی کو مدد کے لیے بلا لے کیونکہ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد زاہد کو کچھ آوازیں آنے لگی، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ لیکن کچھ واضح سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ آوازیں آخر آ کہاں سے رہی ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے وہی آوازیں آنے لگی، لیکن ابھی پہلے سے کچھ واضح سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً یہ آوازیں کسی کے کراہنے کی تھی۔ زاہد نے لائٹ کو کنویں کے ارد گرد گھما کر دیکھا تو اسے وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ پہلی نظر میں اس نے نظر انداز کیا، لیکن دوسری نظر میں ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک دروازہ ہے۔ اسے یقین تو نہیں آیا، پر وہاں پر ہاتھ رکھا تو لگا کہ یہ ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ زاہد نے ہاتھ سے دھکیلا لیکن وہ نہیں کھلا، وہ دروازہ کافی زنگ آلود تھا۔ اس دروازے پر کوئی کنڈی یا لاک وغیرہ نہیں تھا، تو اس نے زور سے ٹانگ ماری اور وہ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ پھر زاہد نے لائٹ اندر گھمائی تو وہاں ایک غار تھا اور اسے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے آواز لگائی، کوئی ہے یہاں پر؟ میں پوچھ رہا ہوں کوئی ہے یہاں پر؟ مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جھک کر اندر چلا گیا۔ غار کے اندر کافی اندھیرا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ غاروں میں سانپ، بچھو وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں۔ غار میں اتنی جگہ تھی کہ ایک بندہ آرام سے چل سکے، لیکن اس کو ابھی بھی حیرانی تھی کہ کراہنے کی آواز کس کی تھی۔ وہ ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے واپس مڑ کر دیکھا تو منظر ایک دفعہ پھر سے تبدیل تھا۔ زاہد حیران تھا کہ وہ چند لمحے پہلے تو ایک غار میں تھا اور اب ایک خوبصورت باغ میں تھا، جہاں ہرے بھرے باغات تھے اور رنگ برنگے پھولوں سے سجا یہ ایک خوبصورت باغ تھا۔ اب تو وہ قدم بھی پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ زاہد زاہد، یہ واضح طور پر اس کی سماعت میں آواز ٹکرائی۔ کوئی اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا۔ آواز قریب سے ہی آ رہی تھی، جو کہ ایک خوبصورت نسوانی آواز تھی۔ اس نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کے سنہرے بال تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس لڑکی کو اس کا نام کیسے پتہ تھا۔ میں آپ سے ہی مخاطب ہوں زاہد جی، اس لڑکی نے کہا تو زاہد خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ جی فرمائیے، جو کہنا ہے آپ کو، اس نے کہا تو وہ لڑکی منہ بنانے لگی۔ بہت مؤدبانہ طریقے سے گزارش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جی، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اس لیے مطلب کی بات کریں۔
پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں۔ ایک تو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ پہلے پرانی حویلی میں تھا، پھر گہرا کنواں اور اس میں موجود ایک دروازہ، پھر میں غار میں تھا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ میں ایک باغ میں موجود ہوں۔ شرط لگا کر تو میں برباد ہو گیا ہوں، اس لیے پلیز مزید پریشان نہ کریں، زاہد نے غصے سے گور کر کہا۔ تو لڑکی حیران ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں بخار ہو رہا ہے، بھائی سے دوا لے لینا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی زاہد کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ زاہد کا سر چکرانے لگا، لیکن بنا چوں چرا لڑکی کے پیچھے چلنے لگا۔ باغ میں ایک بڑا سا محل تھا۔ لڑکی نے ابھی تک زاہد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ زاہد اور وہ لڑکی جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے تو قطاروں میں لگے نوکر چاکر کی گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ زاہد ابھی بھی اپنے سابقہ لباس میں تھا۔ اندر بڑے ڈرائنگ روم میں ایک بہت ہی بڑی عمر کا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، تقریباً 100 سال سے زائد عمر کا لگ رہا تھا۔ ہائے گرینڈ پا، میں زاہد کو باغ سے لائی ہوں، اسے بخار ہو رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، اس لیے طارق بھائی کے کلینک لے جا رہی ہوں۔ اس لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ اس بوڑھے نے زاہد کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تو زاہد بوڑھوں کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھ پایا۔ ہاں ہاں لے چلو کلینک، یہ کہتے ہوئے بوڑھا ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چلو زاہد، میں تمہیں کلینک لے چلوں۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو زاہد حیران تھا کہ یہ سب کیا ہے، حالانکہ وہ ان سے انجان تھا، پھر کیوں یہ ہو رہا تھا؟ زاہد کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر زاہد نے قدم لڑکی کی تقلید میں اٹھنے لگے اور خود بخود اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دوسری طرف زاہد کے دوستوں نے ایک روحانی عالم میر علی شاہ سے کہا کہ میر علی شاہ عمر کے ماموں تھے جو کہ نورانی علم سے روشناس تھے، کافی نورانی شکل کے تھے۔ جب میر علی شاہ نے کہا کہ زاہد ابھی بھی حویلی میں ہے تو سب دوست چونک گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ زاہد حویلی میں نہیں۔ انہوں نے کونا کونا چھان مارا تھا۔ عمر بیٹا، آپ کا حیران ہونا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ حویلی بہت پرانی ہے اور عرصہ دراز سے بند رہنے کی وجہ سے وہاں پر آسیب کا بسیرا ہے۔ زاہد نے حویلی میں رات گزارنے کا فیصلہ بہت غلط کیا تھا، اس لیے حویلی کے آسیب غصے میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی زاہد ٹھیک ہے۔ وہ آسیب زاہد کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زاہد اس طرح پاگل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زاہد کو زیادہ دیر حویلی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ زاہد کو صرف ایک انسان ہی حویلی سے لینے جا سکتا ہے۔ فیصلہ کرو تم میں سے کون حویلی جائے گا زاہد کو لینے، لیکن یاد رکھنا ہر ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ کوئی بھی غلط قدم زاہد اور تم میں سے جو بھی یہاں سے جائے گا اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہوشیاری بہت لازم ہے، اس لیے فیصلہ کرو کہ تم میں سے کون جائے گا۔ میر علی شاہ جیسے ہی خاموش ہوئے تو سب دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تب حامد بولا، بزرگ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پانچوں اکٹھے جا کر اپنے دوست زاہد کو صحیح سلامت لے آئیں؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو میں اکیلے جانے کے لیے تیار ہوں۔ حامد کی اس بات پر سب دوستوں نے حامد کو دیکھا پھر میر علی شاہ نے دیکھا۔ چونکہ حامد بہت ڈرپوک تھا، اس لیے کوئی بھی دوست حامد کے اکیلا جانے کے لیے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ میرا بچہ، اگر ایسا ہو سکتا تو میں ضرور تم پانچوں کو جانے کی اجازت دے دیتا، لیکن تمہارے جانے کی اجازت میں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہاں آسیب کا سامنا تم سے کیسے کرو گے، میں ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ باقی سب سے فیصلہ کرو کہ تم میں سے کوئی ایک جائے گا، اور ہاں، باقی سب بھی فارغ نہیں بیٹھو گے بلکہ یہاں بیٹھ کر دعا کرو گے۔ دوستوں، میری دعا تو بہت لیٹ قبول ہوتی ہے، کیونکہ نہ میں چلا جاؤں۔ شاہ صاحب کا کیا خیال ہے؟ یونس نے اپنے دوستوں سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اچھا جی، اگر باقیوں کو اعتراض نہ ہو تو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے سب کو دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں تو یونس، تو تم بڑے ہوشیار، لیکن جلد بازی بالکل نہ کرنا، سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا، میری بات کو پلے باندھ لو۔ مالک نے یونس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو یونس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ویسے ہم میں سے کسی ایک کو تو جانا تھا۔ چلو یونس، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ عمر نے بھی یونس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اللہ کا نام لے کر جاؤ یونس، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں،
حامد میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جی بالکل، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، انشاءاللہ زاہد کو زندہ سلامت واپس لے آئیں گے، حامد نے یونس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر یونس نے سب سے مصافحہ کیا، میر علی شاہ کی ضروری باتیں ذہن میں بٹاتے ہوئے حویلی کی طرف جانے لگا۔ باقی سب دوست بھی دعا گو تھے۔ یونس حویلی میں داخل ہوا اور بڑبڑانے لگا، اگر حویلی میں کوئی ہے تو معاف کر دینا، ایسے بلا اجازت اندر آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے یونس اندر داخل ہوا۔ دراصل اسے حویلی کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ میر علی شاہ کی سرگوشی یونس کے آس پاس سے آنے لگی۔ یونس یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن میر علی شاہ اسے دکھائی نہ دیے۔ یونس، میں تم سے روحانی طاقت کے ذریعے بات کر سکتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہاں دھیان سے اپنے کام پر توجہ دو۔ میر علی شاہ کی بات سن کر یونس خوش ہوا اور چپ کر کے چلنے لگ گیا۔ اب وہ باقاعدہ حویلی کے اندر تھا۔ میر علی شاہ نے یونس کے ارد گرد غیبی حصار کھینچ دیا، جس کی وجہ سے یونس کو کوئی دوسری مخلوق دیکھ نہ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یونس اب ایک کھلے ہال میں کھڑا تھا، جہاں وہ سب دوست زاہد کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یونس کو بہت افسوس ہوا کہ کاش وہ یہ شرط نہیں لگاتے، پتہ نہیں زاہد کس حال میں ہوگا۔ یونس بیٹا، شاباش، دل چھوٹا مت کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم اپنے سامنے پڑے صوفے کو دیکھ سکتے ہو۔ یونس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہاں ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر یہ پڑھو جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، وہ تو تم دہراتے جاؤ۔ یہ عمل تم 3 مرتبہ کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ جی، یہاں ایک صوفہ پڑا ہے، آپ بتائیں، میں دہراتا ہوں۔ میر علی شاہ نے جو پڑھایا وہ یونس نے دہرا دیا۔ دوسری طرف 3-4 کمروں کا ایک کلینک تھا۔ اس کلینک میں اتنی خاموشی اور سناٹا تھا کہ زاہد اندرونی طور پر گھبرا رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی زاہد کے ساتھ ہی تھی، لیکن زاہد نے اس سے ایک بات بھی نہ کی تھی۔ وہ کلینک تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا۔ زاہد اور وہ لڑکی پیدل چل کر کلینک آئے تھے۔ اس لڑکی نے بھی نہ بتایا تھا کہ وہ کون ہے۔ زاہد، آپ کو پتہ ہے کہ طارق بھائی نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور تمہیں بھی تو طارق بھائی نے ہی زندہ کیا ہے، تبھی تو طارق بھائی کے کلینک میں اتنا سناٹا ہے، یعنی میں مرے ہوئے انسانوں کا یہیں علاج ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے یہ کہا تو زاہد کا سر چکرا کر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک جیتے جاگتے انسان کو مرا ہوا کہہ رہی ہو؟ یعنی کہ میں مر گیا تھا، یہاں کے ڈاکٹر نے علاج کر کے مجھے دوبارہ زندگی دی، یعنی کہ میرے اندر اب دوبارہ روح آ گئی ہے، پھر سے میں زندہ ہو گیا ہوں۔ تم یہ نہیں جانتی کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ زاہد نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مطمئن انداز میں کھڑی تھی۔ تبھی وہاں ایک آدمی آ کھڑا ہوا جس کی عمر تقریباً 30-35 سال کی تھی اور اس نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا رانیہ؟ اب زاہد کو کیوں لائی ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے اسے؟ بس تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سرے سے ہی مرا ہی نہیں ہوں، اور اب میں کیا کہوں؟ شاید آپ سمجھائیں کہ کیا سچ ہے۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تو تب وہ آدمی بولا، شاید وہی ڈاکٹر طارق تھا۔ زاہد، تم سے رانیہ صحیح کہہ رہی ہے، تم دونوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں رانیہ اور تمہیں بہت چوٹیں آئی تھیں، جس میں رانیہ تو بچ گئی لیکن تم مر گئے تھے۔ لیکن رانیہ میری بہن یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی کہ تم مر چکے ہو، تو میں نے تمہارا علاج کیا۔ تقریباً 1.5 سال لگے تھے تمہیں زندہ کرنے میں۔ اب میرے پاس ایسے کیسز بہت سے آتے ہیں اور بہت سارے کامیاب ہوتے ہیں، تم میرے بہنوئی ہو۔ ڈاکٹر طارق یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن زاہد کا سر پھٹنے لگ گیا تھا۔ رانیہ خاموش کھڑی تھی۔ جھوٹ کہہ رہے ہو تم؟ میں نہیں جانتا، نہ تمہیں اور نہ تمہاری بہن رانیہ کو۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ رانیہ میری بیوی ہے، بلکہ میں تو اس کو دیکھ بھی پہلی بار رہا ہوں۔ میں نے صرف ایک شرط لگائی تھی حویلی میں رات گزارنے کی۔ اس کے بعد تو سب برا ہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔
سب لوگ سچ کہتے تھے کہ یہ حویلی منحوس ہے۔ واقعی وہ حویلی منحوس ہے، آصف زدہ۔ اس طرح تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ زاہد تقریباً چلانے لگ گیا۔ وہ لڑکی ابھی بھی خاموش کھڑی تھی۔ تب ہی ڈاکٹر طارق آگے بڑھا اور زاہد کو پکڑ لیا۔ خاموش ہو جاؤ زاہد، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں سب یاد آ جائے گا پھر سے۔ اچھے بھلے تو تم ٹھیک ہو گئے تھے، سب یاد آ گیا تھا پھر سے۔ کتنے خوش ہو گئے تھے تم دونوں، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگ گئے تھے تم۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں دوبارہ تمہارا آپریشن کروں گا۔ آصف بیٹا، دانش اور کاوش ادھر آؤ، زاہد کا آپریشن تھیٹر لے چلو۔ چلو آؤ، شاباش، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا اور رانیہ خاموش کھڑی تھی۔ زاہد تو چلانے لگ گیا تھا۔ وہ تینوں لڑکے زاہد کو آپریشن تھیٹر لے کر جانے لگے۔ دیکھو رانیہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم لوگوں کو میں زاہد ہوں، لیکن میں پرانی حویلی میں تھا جو کہ آصف زدہ حویلی ہے۔ میں زندہ انسان ہوں۔ یہ کہتے ہی زاہد نے ایک بار پھر سب کو دیکھا تو سب چیخنے لگ گئے۔ رانیہ، ڈاکٹر طارق اور وہ تینوں مڑے اور باقی سب نرسز وغیرہ چیخنے چلانے لگ گئے، اور تینوں لڑکوں نے بھی زاہد کو چھوڑ دیا اور ساتھ ہی ان کی شکلیں بگڑنے لگ گئی۔ ان کے چہروں سے جلد ہٹنے لگ گئی اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگ گئیں، اور پھر اس طرح وہ سب غائب ہو گئے اور زاہد خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ کافی خوفزدہ ہو گیا تھا اور کلینک بھی بھیانک شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہاں اب صرف اندھیرے کا راج تھا۔ زاہد کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہاں اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور زاہد اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سر کے بل نیچے جا گرا۔ اس کے بعد زاہد کو کچھ ہوش نہ آیا رہا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے صرف 2 الفاظ سنے اور اس کے منہ سے نکلا، منحوس حویلی۔ یونس نے میر علی شاہ کے کہنے پر عمل کو 3 بار دہرایا اور اس دوران صوفہ ہلکے پھلکے جھٹکے لینے لگا، مگر تیسری مرتبہ تو حد ہو گئی۔ صوفہ پورا ہوا میں اچھلا اور پھر عمل مکمل ہو گیا۔ عمل مکمل ہوتے ہی سب نارمل ہو گیا۔ یونس کو میر علی شاہ نے پہلے سے ذہنی طور پر تیار کیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے یونس حیران تو ہوا لیکن نارمل رہا۔ اب اس صوفے پر سے دایاں ہاتھ ہٹا دو، میر علی شاہ نے کہا، تو یونس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا تو زاہد صوفے پر ہی سویا ہوا تھا۔ یونس زاہد کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ہاں، تو اب یقیناً تمہیں تمہارا دوست صوفے پر دکھائی دے رہا ہوگا، میر علی شاہ نے کہا۔ تو یونس نے کہا، جی شاہ صاحب، زاہد صوفے پر ہی سویا ہوا ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ زاہد کو جگانے کی کوشش کرو، میر علی شاہ نے کہا۔ تو یونس خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اٹھو زاہد، تمہیں لینے آیا ہوں، جاگ جاؤ، تم تو ایک شرط بھی جیت چکے ہو۔ زاہد اٹھو، شاباش۔ یونس زاہد کو جھنجھوڑنے لگا اور جگانے لگا، لیکن زاہد تو گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ کیا ہوا یونس؟ زاہد جاگ نہیں رہا۔ اچھا، تم ایسا کرو کہ زاہد کے سر پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور یہ پڑھو جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یونس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی میر علی شاہ نے کہا، ایسا کرنے سے زاہد اٹھ بیٹھا اور پھر یونس کے گلے لگ گیا اور پھر یونس کے ساتھ حویلی سے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر سب دوستوں نے مل کر حویلی کے دروازے پر زاہد کو اوپر اٹھا لیا اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ پھر زاہد میر علی شاہ سے مل کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میر علی شاہ نے زاہد کو ایک تعویذ دیا جسے زاہد نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ زاہد کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، تو زاہد نے ڈاکٹر کو دکھایا تو معلوم ہوا کہ گہری چوٹ لگی تھی، لیکن 2 سال ہو گئے تھے اس بات کو اور زخم کب کا بھر چکا تھا، لیکن درد اب بھی رہتا تھا۔ زاہد کو اب کسی جگہ بھی کوئی آصف یا سایہ وغیرہ کا علم ہوتا تو زاہد اس جگہ سے 2 قدم قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا، بلکہ 100 قدم دور سے ہی بھاگتا تھا۔ کہانی اچھی لگی تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔